بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حارث تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے شترمرغ کے پر کی نشانی لگا رکھی تھی۔ ایک مشرک نے پوچھا کہ یہ شترمرغ کے پر کی نشانی والا آدمی کون ہے؟ لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ ہے۔ تو اس مشرک نے کہا کہ یہ وہ آدمی ہے جنہوں نے ہمارے خلاف بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امیہ بن خلف نے مجھ سے کہا، اے اللہ کے بندے، غزوہ بدر کے دن جس آدمی نے اپنے سینے پر شترمرغ کے پر کا نشان لگا رکھا تھا وہ کون تھا؟ میں نے کہا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ تھے۔ امیہ نے کہا انہوں نے ہی تو ہمارے خلاف بڑے بڑے کارنامے کر رکھے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ احد کے دن لوگ لڑائی سے واپس آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں میں نہ پایا تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے ان کو اس درخت کے پاس دیکھا تھا، وہ یوں کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا شیر ہوں اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ اے اللہ، ابو سفیان اور اس کے ساتھی جو کچھ فتنے لے کر آئے ہیں، میں تیرے سامنے ان سب سے بری ہونے کا اظہار کرتا ہوں، اور مسلمانوں نے جو شکست کھائی ہے میں اس سے بری ہونے کا اظہار کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تشریف لے گئے۔ جب شہادت کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی دیکھی تو آپ رو پڑے۔ جب آپ نے دیکھا کہ ان کے کان، ناک وغیرہ کاٹ دیے گئے ہیں تو آپ سسکیاں لے کر رونے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا کوئی کفن ہے؟ ایک انصاری نے کھڑے ہو کر ایک کپڑا ان پر ڈال دیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ حضرت جعفر بن عمرو بن امیہ زمری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عبید اللہ بن عدی بن خیار حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں باہر نکلے۔ پھر آگے باقی حدیث ذکر کی اور اس میں یہ بھی کہا کہ یہاں تک کہ ہم لوگ حضرت واشی رضی اللہ عنہ کے پاس جا بیٹھے اور ہم نے ان سے کہا کہ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے شہید کیا تھا۔ حضرت واشی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں یہ قصہ اسی طرح سنا دوں گا جیسا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر حضور کو سنایا تھا۔ میں حضرت جبیر بن مطعم کا غلام تھا۔ ان کا چچا طعیمہ بن عدی غزوہ بدر میں مارا گیا تھا۔ جب قریش جنگ احد کے لیے چلے تو جبیر نے مجھ سے کہا، اگر تم میرے چچا کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دو گے تو تم آزاد ہو، اور میں ایک حبشی آدمی تھا، حبشیوں کی طرح نیزہ پھینکا کرتا تھا اور میرا نشانہ بہت کم خطا جاتا تھا۔ میں بھی کافروں کے ساتھ اس سفر میں گیا۔ جب دونوں لشکروں میں مڑ بھیڑ ہوئی تو میں حضرت حمزہ کو دیکھنے کے لیے نکلا اور میں بڑی غور سے انہیں دیکھتا رہا، یعنی تلاش کرتا رہا۔ بالآخر میں نے ان کو لشکر کے کنارے پر دیکھ لیا۔ ان کے جسم پر گرد و غبار خوب پڑا ہوا تھا، جس وجہ سے وہ خاکستری رنگ کے اونٹ کی طرح نظر آ رہے تھے، اور وہ لوگوں کو اپنی تلوار سے اس زور سے ہلاک کر رہے تھے کہ ان کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ اللہ کی قسم، میں ان کے لیے تیار ہو رہا تھا، انہیں قتل کرنا چاہتا تھا، کسی درخت یا بڑے پتھر کے پیچھے چھپتا پھر رہا تھا تاکہ وہ میرے قریب آ جائیں کہ اتنے میں صبا بن عبد العزیٰ مجھ سے آگے ہو کر ان کی طرف بڑھا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا تو اس سے کہا، لو عورتوں کا ختنہ کرنے والے عورت کے بیٹے، اور یہ کہہ کر اس پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ ایک دم سر تن سے جدا کر دیا، ایسے نظر آیا کہ بلا ارادہ ہی سر کاٹ دیا۔ پھر میں نے اپنے نیزے کو ہلایا اور جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ
کہ نیزہ نشانے پر جا کر لگے گا، تو میں نے ان کی طرف نیزہ پھینکا جو ان کی ناک کے نیچے جا کر اس زور سے لگا کہ دونوں ٹانگوں کے درمیان میں سے پیچھے نکل آیا۔ وہ میری طرف اٹھنے لگے لیکن ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر میں نے ان کو اور نیزے کو اسی حال پر چھوڑ دیا یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر میں ان کے قریب گیا اور اپنا نیزہ لے لیا، اور پھر میں اپنے لشکر میں واپس آ گیا اور جا کر بیٹھ گیا۔ حضرت حمزہ کو قتل کرنے کے علاوہ مجھے اور کوئی کام نہیں تھا، اور میں نے ان کو اس لیے قتل کیا تھا کہ میں آزاد ہو جاؤں۔ چنانچہ جب میں مکہ آیا تو میں آزاد ہو گیا۔ پھر میں وہیں ٹھہرا رہا یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا تو میں بھاگ کر طائف چلا گیا اور وہاں جا کر ٹھہر گیا۔ پھر جب طائف کا وفد مسلمان ہونے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تو سارے راستے مجھ پر بند ہو گئے، اور میں نے کہا کہ شام چلا جاؤں گا یا یمن یا کسی اور جگہ۔ میں ابھی اسی سوچ میں تھا کہ ایک آدمی نے مجھ سے کہا، تیرا بھلا ہو، اللہ کی قسم جو بھی کلمہ شہادت پڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو جاتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے قتل نہیں کرتے ہیں۔ جب اس آدمی نے یہ بات مجھے بتائی تو میں طائف سے چل پڑا یہاں تک کہ میں مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے آنے کا پتہ نہ چلا، بلکہ جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا، کیا تم وحشی ہو؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ اور مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ تم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کیسے قتل کیا تھا۔ چنانچہ میں نے سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سنایا جس طرح میں نے تم دونوں سے بیان کیا۔ جب میں سارا واقعہ بیان کر چکا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، تیرا بھلا ہو، تم اپنا چہرہ مجھ سے چھپا لو، میں تمہیں آئندہ کبھی نہ دیکھوں، یعنی تم سامنے مت آیا کرو، اس سے میرے چچا کے قتل کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہوا کرتے تھے میں وہاں سے ہٹ جایا کرتا تھا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر نہ پڑے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک میں ایسے ہی کرتا رہا۔ جب مسلمان یمامہ والے مسلمہ کذاب سے مقابلے کے لیے چلے تو میں بھی ان کے ساتھ گیا، اور میں نے اپنے جس نیزے سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا اس نیزے کو بھی ساتھ لے لیا۔ جب دونوں لشکروں میں لڑائی شروع ہوئی تو میں نے دیکھا کہ مسلمہ کھڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور میں اس کو پہچانتا نہیں تھا۔ میں اسے مارنے کی تیاری کرنے لگا، اور دوسری طرف سے ایک انصاری آدمی بھی اسے مارنے کی تیاری کرنے لگا۔ ہم دونوں اس کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ میں نے اپنے نیزے کو حرکت دی، اور جب مجھے پورا اطمینان ہو گیا کہ نیزہ نشانے پر لگے گا تو وہ نیزہ میں نے اس کی طرف پھینکا جو اسے جا کر لگا، اور انصاری نے بھی اس پر حملہ کیا اور اس پر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ ہم دونوں میں سے کس نے اسے قتل کیا ہے۔ اگر میں نے اسے قتل کیا ہے تو پھر میں نے ایک تو وہ آدمی قتل کیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین تھا، اور ایک وہ آدمی قتل کیا ہے جو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ برا ہے۔ اس جیسی حدیث امام بخاری نے حضرت جعفر بن عمرو سے روایت کی ہے، اور اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ جب دونوں لشکر جنگ کے لیے صف بنا کر کھڑے ہو گئے تو صبا لشکر سے باہر نکلا اور بلند آواز سے کہا کہ کوئی میرے مقابلے پر آنے کے لیے تیار ہے؟ چنانچہ اس کے مقابلے کے لیے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے لشکر سے باہر نکلے اور اس سے کہا، اے صبا، اے ام انمار کے بیٹے، کیا تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہے ہو؟ پھر حضرت حمزہ نے صبا پر ایک زوردار حملہ کر کے اسے ایسے مٹا دیا جیسے گزرا ہوا دن ہوتا ہے۔